وہ یہ ہے کہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جو ایک دن کا پاکستان کا طوفانی دورہ کیا اس میں بہت کچھ ہوا، بہت انٹرسٹنگ اس میں ڈیولپمنٹس ہوئیں. اپیرنٹلی یہ دورہ انہوں نے کیا پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. وہ خیر سگالی کی بات بھی کرنا چاہتے تھے، وہ ایک ریجنل کوآپریشن کا میسج بھی پاکستان کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اس خطے کو ایک نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر اور پیراڈائم کی ضرورت ہے جو ایران، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور قطر اور ایجپٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس میں جو چیز نوٹ کریں وہ یہ کہ اس میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کا، بحرین کا، کویت کا انہوں نے ذکر جو ہے وہ نہیں کیا، اور اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں وہ پاکستان کی سائڈ سے بھی شہباز شریف صاحب نے بھی اسی قسم کا نام جو ہے وہ یہاں پہ لیا ہے. یہ جو ایکسکلوژن ہے اور جو انکلوژن ہے کہ کس کا نام لیا گیا ہے، کن ممالک کا نام نہیں لیا گیا، اس کی اور سگنیفیکنس بہت بڑھ جائے گی جب میں آپ کے سامنے ایک اور نیوز آئٹم رکھوں گا کہ کیسے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، جو اس وقت امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر NSA بھی ہیں، اور اس کیپیسٹی میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی DG ISI جنرل عاصم ملک صاحب کے ساتھ وہ ایک بہت بہتر لیزوں اور انڈرسٹینڈنگ بھی رکھتے ہیں. وہ بھی اس وقت مشرق وسطیٰ کے دورے میں ہیں، اور وہ پہلے لیگ میں متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں جہاں انہوں نے ایران امریکہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بہت انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشن اور آبزرویشنز جو ہیں وہ مارکو روبیو نے آفر کی ہیں. اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کے بحرین جائیں گے، اس کے بعد وہ نکل کے کویت جائیں گے، کویت کے بعد بحرین آئیں گے جہاں GCC کنٹریز کا ایک اجلاس جو ہے وہ ہوگا جس کو کہ وہ پریزائڈ کریں گے، جس میں وہ بریف کریں گے، اپنی انٹرپریٹیشن دیں گے. واپس آ جاتے ہیں پاکستان میں، جہاں مسعود پزشکیاں اپنا ایک بہت طوفانی قسم کا بہت ایون فل دن گزار کے ایران کے صدر پاکستان سے واپس جا چکے ہیں. وہاں اس ٹرپ کے درمیان میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے وہ ہوئی ہے جہاں ایران کے ذرائع ابلاغ نے ایران کی نیگوشیٹنگ ٹیم کو کوٹ کرتے ہوئے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی کے اندر جو ذکر کیا کہ یہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ 60 دنوں میں تمام ایشوز کو سیٹل کرے گا، انکلوڈنگ دی بیلسٹک مسلس کا بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب نے اسمبلی میں اس کا ذکر کر دیا. اور جیسے ہی انہوں نے یہ کیا اور جیسے ہی یہ چیز منظر عام پہ آئی، ایران کے ذرائع ابلاغ نے چیخیں مارنی شروع کر دیں، کھپ پڑ گئی نہ صرف ایران کے اندر بلکہ بہت سی اور پبلیکیشنز میں انکلوڈنگ امریکہ، کہ یہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ سینکشنز کے ساتھ، نیوکلیئر ایشو کے ساتھ ایران کے بیلسٹک میسائلز کا انکلوژن، یہ کہاں سے یہ چیز جو ہے وہ اٹھا کے لے آئے. یہ سب سے انٹرسٹنگ تھا اس ساری چیز کا، اور سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب نے یبڑی ماری؟ شہباز شریف صاحب کو اکثر لوگ کارٹون کہتے ہیں، لیکن کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ بالکل بیوقوف ہیں. کیا شہباز شریف صاحب سے یہ ایک سلپ آف دا ٹنگ ہوا تھا، ان کی زبان پھسل گئی تھی، یا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو استعمال کیا گیا ایک سازش کرنے کے لیے؟ بیکاز گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں امریکہ کے صدر اور امریکہ کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں اب وہ بار بار بیلسٹک مسل کی گردان جو ہے وہ دہرا رہے ہیں. زائنس لابی کی یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ایران کے ساتھ جو MOU ہے اس میں بیلسٹک مسلس کو اس کا حصہ بنایا جائے. یہ کیسے ہے؟ کیونکہ اب سے 2-3 دن پہلے امریکہ کے صدر نے، اس وقت مارکو روبیو نے بھی، اور پھر امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ سبھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آخر ایران کے تمام جو نیبرز ہیں، بات انہوں نے GCC کنٹریز کی ہے لیکن اشارہ آف کورس اسرائیل کی طرف بھی ہے کہ اگر ایران کے نیبرنگ کنٹریز کے پاس اپنے ڈیفنس کے لیے بیلسٹک میسائلز ہیں تو پھر ایران کے پاس کیسے بیلسٹک میسائلز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اور جو 14 نکاتی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے اس میں کہیں پر بھی بیلسٹک مسلز کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور آپ میں سے تمام لوگ جو میرے ویلاگ دیکھتے رہے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ میں نے درجنوں دفعہ یہ کہا کہ ایران کبھی بھی اپنے بیلسٹک مسلز کا کے اوپر کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اس کا تمام تر ڈیفنس جو ہے وہ اس کے بیلسٹک مسلس میں سے آیا ہے، خواہ جون 2025 کا کانفلکٹ ہو یا ابھی فروری 28 تاریخ کے بعد ہونے والا کانفلکٹ. یہی وہ نقطہ ہے جو بعد میں مسعود پزشکیان نے پاکستان کے اندر جب وہ ایک پریس ٹاک کر رہے ہیں، جب لوگوں سے بات کر رہے ہیں، انفیکٹ پریس تو وہاں موجود ہے، وہ پریس ٹاک نہیں ہے، وہ ڈیلیگیشن لیول بات چیت ہے، وہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایران نے اگر اپنا دفاع کیا ہے، اگر ایران غزہ نہیں بن گیا تو وہ اس لیے کہ ایران کے پاس یہ بیلسٹک مسلس تھے، اور ایران کبھی بھی اپنی ڈیفینسو کیپیبلٹی کے اوپر کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ سارا میں نے آپ کے سامنے ایک بیک گراؤنڈ رکھا ہے. اس بیک گراؤنڈ کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے محض ایک انوسنٹ قسم کی غلطی ہو گئی یا شہباز شریف صاحب کو کسی نے استعمال کرنے کی کوشش کی؟ بیکاز شہباز شریف صاحب نے بعد میں چند گھنٹوں کے بعد ہی، پہلے انہوں نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بیلسٹک مسلس کا انہوں نے نام لیا، اس کے بعد چند گھنٹوں کے بعد جب اس میں کھپ پڑ گئی ایران کی سائڈ سے، ایسا لگتا تھا کہ پورا ٹرپ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، پھر انہوں نے ایک جو ڈیلیگیشن لیول ٹاک تھی اس میں کرسی میز پہ بیٹھ کے، جب دوسری سائڈ پہ ایرانین ڈیلیگیشن تھا، انہوں نے ایک طرح سے اپولوجائز کیا. لفظ اپولوجائز تو استعمال نہیں کیا گیا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن جس طرح سے ایکسپلینیشن دی گئی اس میں ایسا ہی تھا کہ ایرانین سائڈ کو ری افرم کیا گیا کہ دیکھیں ہم پوری طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں کہیں پر بھی بیلسٹک مسائلز کا ذکر نہیں. اب اس چیز کے
اوپر میں صرف یہ دو آپ کو اسکرین شیئرنگ کر کے صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کھپ کا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پہلا ٹویٹ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ مہلکہ سمدانی نے ٹویٹ کیا، نیچے اس کی ویڈیو لگی ہوئی ہے. اس ویڈیو کے نیچے ایک اور بھی چیز لگی ہوئی ہے، یہ ہرمز لیٹر ہے. یہ آپ دیکھیں کہ جس میں یہ ہے کہ ایران کی نیگوشیٹنگ ٹیم نے بڑا سخت پروٹیسٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر، اور نیچے پاکستانی جو مختلف اپالوجسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شہباز شریف صاحب نے کبھی ایسی بات کہی نہیں، پاکستان نے بھی کبھی ایسی بات نہیں کی. لیکن یہ وہ ویڈیو ہے جو میں اس وقت کنیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر شہباز شریف صاحب اسمبلی کے اندر یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں جنگ بندی ہو چکی ہے. جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے اس کے نتیجے میں نہ صرف جنگ بندی ہوئی ہے، بلکہ امید کرتے ہیں کہ 60 دنوں میں ایک پرامن مسلسل ایک ہمیشہ کے ہونے والا ایک سسٹینیبل پیس ہو جائے گا، اور ان 60 دنوں کے اندر نیوکلیر ایشو، بیلسٹک میزائلز اور سینکشنز وغیرہ کے تمام ایشوز جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گے. اب یہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ لوگ اگر میرے پروگرام دیکھتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہے، مجھ سے آپ نے درجنوں دفعہ سنا ہوگا، اور لوگوں سے آپ نے سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا، سینکڑوں دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایران نے بیلسٹک مسائلز کو کبھی بھی ڈسکشنز کا حصہ نہیں بننے دیا. اب اگر شہباز شریف صاحب ایک سیریس نیگوشیٹر ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک سیریس نیگوشیٹر ہیں تو پھر تو ان کو پتا تھا کہ بیلسٹک مسل ان کے منہ سے ان کی زبان سے یہ چیز کیسے سلپ ہو سکتی ہے. مطلب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ مہلکہ سمدانی نے اوپر لکھی ہے کہ ایرانی جو کھپ ڈال رہے ہیں وہ ہوا میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے اندر یہ بات کی. اب یہ دیکھیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر ہینڈل ہے، یہ دیکھیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ٹویٹر ہینڈل ہے، اور اس کے اندر شہباز شریف کی نیچے ویڈیو لگی ہوئی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کی ویڈیو ہے جس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ پاکستانی ڈیلیگیشن ہے اور دوسری سائڈ پہ ایرانی ڈیلیگیشن بیٹھا ہے. وہ یہاں پہ شہباز شریف صاحب اس طرح سے ہاتھ ہلا کے زور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں، ہمیں اچھی طرح سے اس چیز کا پتہ ہے کہ بیلسٹک میسلز کبھی بھی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا حصہ نہیں تھے، کبھی اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہی نہیں ہے، یہ آن ٹیبل تھے ہی نہیں، ہم پوری طرح سے اس کو سمجھتے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب نے پہلے وہ یبڑی نہ ماری ہوتی جس کو اب ڈینائی کیا جا رہا ہے، یا وہ چھوٹا معاملہ ہوتا، تو پھر شہباز شریف صاحب کو ایرانی ڈیلیگیشن کے سامنے بیٹھ کے اتنے مطلب یہ جو سارے ان کی حرکتیں دیکھیں، اس طرح سے اس چیز کا یقین دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی کہ مطلب ہم ایران کی پوزیشن کو بالکل اچھی طرح سے ہم سمجھتے ہیں. میں یہاں سے تھوڑا سا اسٹاپ شیئرنگ کر کے واپس آ جاؤں. دیکھیے یہ تو خیر اب گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے. اگر آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں گے تو جب یہ بات میرے سامنے آئی تھی اس وقت، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کا کوئی حل اس کے علاوہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بہت وحشگاف الفاظ میں فارن آفس یا پرائم منسٹر کی اپنی ٹیم جو ہے اس کو کلیریفائی کرے. بہرحال دے ہیو گون اہیڈ، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے آگے گئی ہے. شہباز شریف صاحب نے ایک طرح سے اپالوجائز کیا ہے ایرانین ٹیم کے سامنے بیٹھ کے، لیکن ذہنوں میں یہ سوال پھر بھی رہے گا کہ شہباز شریف صاحب نے نیشنل اسمبلی میں جو کچھ کیا، کیا وہ محض ان کی یبڑی تھی؟ کیا وہ ان کی زبان سلپ ہو گئی، وہ ان کی غلطی تھی، یا یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ اس چیز کو ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور جب ایران کی طرف سے اتنا شدید ریئیکشن آیا تو پھر ان کو یہی پتہ چلا کہ اس سے انہیں ریٹریٹ کرنا پڑا. اس شک میں کیوں اس کو تقویت ملتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 24 36 48 گھنٹوں سے امریکہ کے اندر نہ صرف امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بیلسٹک مسلز اور لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے ریسنٹ، اور لوگ حیران رہ گئے ہیں. مطلب میں نے دیکھا ہے ان پرنٹ کہ پریزیڈنٹ کی جو بدلتی ہوئی لینگویج ہے اس کے بارے میں سوال اٹھ رہے ہیں امریکہ کے اندر بھی کہ پریزیڈنٹ نے پہلے تو کہا تھا کہ بیلسٹک مسلز ایران رکھ سکتا ہے، اب یہ نئی بات جو ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ تو امریکہ کے اندر اس پورے ایم او یو کو ری انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ زائنس لابیز کی طرف سے جو ہے وہ پریشر آ رہا ہے. ایک نئی چیز ہم نے دیکھی، بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے، ڈسٹربنگ بھی ہے، کہ وہ بہت سے لوگ جیسے پروفیسر رابرٹ پیپ ہیں اور بہت سے ڈیموکریٹک لوگ ہیں، بہت سے میڈیا کے لوگ ہیں، بہت سے نیو یارک ٹائم کے اندر کامنٹ کرنے والے لوگ ہیں، نیو یارک ٹائمز کے اندر، وہ سب جو پہلے اس جنگ کی مخالفت کر رہے تھے، اب انہوں نے اس پیس ایگریمنٹ اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے اس کی بھی انہوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی. وہ اس پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، اس کی غلطیاں اور اس کی کمزوریاں نکال رہے ہیں، جس کے اوپر ایک اور امریکن کامنٹیٹر نے جو ہے اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے، میرا خیال ہے گرین والڈ ہیں یہ کون ہے، انہوں نے یہ اس پہ کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ در حقیقت اگر جنگ کے شروع میں مخالفت کر رہے تھے تو اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہت زیادہ خار تھی، تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے جنگ کی مخالفت کر رہے تھے. یہ در حقیقت اصل میں جنگ کے مخالف نہیں تھے، اور اب جب کہ جنگ ختم ہو رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کر رہا ہے، تو یہ اب اس طرح سے آرگومنٹ کو اسٹرکچر کر رہے ہیں تاکہ یہ ایم او یو امپلیمنٹ نہ ہو سکے، اور بار بار جو ہے اس کے اوپر شدید قسم کی تنقید کی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک اور اس میں حوالے سے دکھاتا ہوں، بہت انٹرسٹنگ چیز. اسے یہ دیکھیں کہ یہ مڈل ایسٹ میں پہنچے، یہ مارکو روبیو ہیں، امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینڈ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر NSA، جن کا میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ان کا بہت ہی ایک افیکٹو اینڈ کلوز لیزوں ہیں پاکستان کے DG ISI/ NSA جنرل عاصم ملک صاحب کے ساتھ. یہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہیں. جب میں مزید اس سے پہلے کہ آگے چلوں، ذہن میں رکھیے کہ مارکو روبیو جو ہیں
وہ کمپیٹیٹر ہیں وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کے, اور جے ڈی وینس کو اس وقت آرکیٹیکٹ سمجھا جا رہا ہے ایران کے ساتھ تمام تر نیگوسیشن کا, ان کی ٹیم کو اور ان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جے ڈی وینس جب ابھی 28 فروری سے پہلے جنگ کے حوالے سے انیشل نیگوسیشنز ہو رہی تھیں کہ ایران پہ حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو جو سب سے مؤثر اور سب سے کلیئر آواز تھی جس نے جنگ کی مخالفت کی تھی کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, یہ ہماری پبلک کی کمٹمنٹس کے خلاف ہے, اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا, وہ جے ڈی وینس تھے. اب یہ دونوں کمپیٹیٹرز ہیں 2028 کے پریزیڈینشیل الیکشن کے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جے ڈی وینس نے کتاب لکھ کے اپنی ایک طرح سے انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھ کے, اپنی کنفیشن لکھ کے کرسچینٹی کے حوالے سے کہ کیسے میں مذہب کی طرف واپس آیا, انہوں نے در حقیقت اپنی پریزیڈینشیل کیمپین کا انہوں نے آغاز کر دیا ہوا ہے. تو یہ دونوں کمپیٹیٹر ہیں اور دونوں اس وقت دو ڈفرینٹ انداز اور طریقے سے اس پیس میمورینڈم جو ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں یا اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں. مارکو روبیو جو ہیں اور دونوں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو قربت ہے اور ان کی افیکشن کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہیں, اور امریکہ کے صدر بھی اس پوری صورتحال سے کھیل رہے ہیں, جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا. مارکو روبیو نے لینڈ کیا ہے متحدہ عرب امارات میں, اور لینڈ کر کے انہوں نے کین آف وورمز کھول دیا ہے, یہ کہہ کے کہ انٹرنیشنل لا کے اندر آپ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر نہ کوئی ٹول لے سکتے ہیں, نہ کسی اور نام سے فی لے سکتے ہیں. اس کا بین الاقوامی قانون جو ہے وہ بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. اب یہ چلیں, اگر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سے پہلے آپ اس قسم کی بات کرتے تو انڈرسٹینڈیبل تھی. جب امریکہ نے ایران کے ساتھ 14 نکاتی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ایک پوائنٹ یہ لکھ دیا ہے, میرا خیال ہے یہ 5واں یا 6واں جو بھی پوائنٹ اس کا ہے, جس میں یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ پہلے 60 دنوں تک کسی قسم کا ٹول اور فی نہیں ہوگی. 60 دنوں کے ٹائم پیریڈ میں ایران اور عمان آپس میں نیگوسیشن کریں گے along with the other littoral states, اور littoral states کا مطلب ہے کہ جو ساحل کے اوپر جتنی اسٹیٹس ہیں اس میں پھر متحدہ عرب امارات بھی آتی ہے, اس کے اندر کویت بھی آ جاتا ہے, بحرین بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر سعودی عرب بھی آ جاتا ہے, تو یہ اور قطر بھی آتا ہے. تو یہ سب آپس میں نیگوسیشن کر کے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے. اس پوائنٹ کو مان لیا گیا ہے, اس پوائنٹ کو لکھ لیا گیا ہے. اب دوبارہ اس کی جو ہے ری انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے متحدہ عرب امارات پہنچنے کے بعد. مارکو روبیو نے وہاں پر یہ کامنٹ کیے. اب میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ مسعود پزشکیہ نے کہا کہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہونا چاہیے. ایران, پاکستان, سعودی عرب, ایجپٹ اور ترکی اور قطر کا انہوں نے نام لیا. اس میں انہوں نے متحدہ عرب امارات کا, کویت اور بحرین کا نام نہیں لیا. اور مارکو روبیو کہاں پہنچے ہیں؟ مارکو روبیو پہنچے ہیں متحدہ عرب امارات میں. اس کے بعد مارکو روبیو کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کویت جا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بحرین جا رہے ہیں. اور بحرین میں کیا کر رہے ہیں؟ بحرین کے اندر ایک, جس میں جنرل عاصم صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ جن زی نہیں ہیں, آپ لوگ جن پی ہیں, یعنی آپ جن پاکستان کی جنریشن ہے, اور پھر آپ جن آئی ہیں, آپ اسلام کی جنریشن. یہ تو خرافات ہیں. جنرل عاصم مودی کو اسی قسم کی باتیں کرنے کا بہت شوق ہے, اس کی کوئی امپورٹنس نہیں. اصل جو چیز ہے امپورٹنس کی ہے وہ پروسیس آف انگیجمنٹ ہے, جو جی ایچ کیو کی ایک بڑی سوچی سمجھی تھنکنگ, جس کو میں نے کہا کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے بعد اس تھنکنگ کی انٹینسٹی میں, بلکہ آپ کہیں کہ اس ویژن اور اس تھاٹ کی امپلیمنٹیشن کی انٹینسٹی کے اندر, اس کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. وہ پروسیس ہے انگیجمنٹ کا, نہ صرف ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو جن زی کے ہیں کالجز یونیورسٹیز میں, بلکہ جو کی انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے, جیسے گورنمنٹ کالج لاہور ہے, پنجاب یونیورسٹی ہے, کنیڈ کالج ہے لاہور کے اندر, جیسے نمل یونیورسٹی ہے, جیسے لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز ہے, جیسے یونیورسٹی آف انجینئرنگ ایررز اینڈ ٹیررز انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, ایچ ایس ایم کالج ہے, اور انجینئرنگ یونیورسٹی ہے لاہور کی, اور اس طرح کی جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہے, کراچی یونیورسٹی ہے. ان سب کی جو مینجمنٹس ہیں, ان سب کی جو فیکلٹیز ہیں, ان کو بھی انگیج کیا جائے اور ایک ڈائریکشن کے اندر ان کو کنونس کیا جائے. یہ وہ پروسیس آف انگیجمنٹ ہے جو اصل میں امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پروسیس آف انگیجمنٹ ہے یہ صرف کوئی پاکستان میں لاہور, راولپنڈی, کراچی اور مری کے اور ایبٹ آباد کے درمیان میں نہیں ہو رہا, بلکہ دنیا میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, وہ جو کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں, جہاں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی پی ایس اے, جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں, ان ایسوسیشنز کو بھی مختلف طریقوں سے انگیج کیا گیا ہے. کہیں پرائیویٹ لوگوں کے ذریعے, کہیں بزنس آرگنائزیشنز کے ذریعے, کہیں ایمبیسیز کے ذریعے, کہیں کونسلیٹ کے ذریعے, کہیں کانفرنسز کروا کے, کہیں سیمینار کروا کے, کہیں اس کے لیے بزنس سے یا کمیونٹی کے ذریعے فنڈنگ پیدا کر کے, اور کہیں جہاں الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں ڈیبیٹنگ سوسائٹیز اینڈ کلبس کے, وہاں اپنی مرضی کی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز پی ایس ایز ہیں, ان کے اندر جو لیڈرشپ ہو وہ ایسی لیڈرشپ ان میں ایمرج کرے, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, سیکرٹری جنرل, بلا بلا بلا, جو پاکستانی فوج کے نیریٹو کو پروموٹ کرے اور اس سے وہ ایگری کرتی ہو اور اس سے وہ ہم آہنگ ہو. اب آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس کو غور سے دیکھ سکیں, سمجھ سکیں. مجھے ویسے بہت شک ہے کہ آپ میں سے شاید 10% لوگ ہوں گے, شاید 15% لوگ ہوں گے, شاید 20% لوگ ہوں گے, بہت بڑھا دیں تو 25% لوگ ہوں گے جو اس پروسیس کو دیکھ رہے ہوں گے, پرکھ رہے ہوں گے, سمجھ رہے ہوں گے. مجھے شک ہے کہ بہت بڑی تعداد میں, شاید 75 سے 80% لوگ جو ہیں وہ اس پروسیس کو بالکل بھی نہیں سمجھ سکے. ایون جب ان کی آنکھوں کے سامنے ننگا وہ پروسیس ان کو نظر آتا ہے, ان کے سامنے وہ اریکٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے, اس کی پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے, تو میں نے دیکھا ہے کہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ اس پروسیس کو نہیں سمجھ سکتے. بیکاز بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک انڈیویجول ایونٹ اور ایک انڈیویجول واقعے کو دیکھتے ہیں, اس کی جو لارجر بڑی پکچر ہوتی ہے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے. اسی وجہ سے میں ایک بڑی پکچر جو ہے اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی, ڈاکٹر شہباز گل نے بھی جو اس میں
उन्होंने जो प्रोग्राम किया है चंद घंटे पहले, उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर फोकस किया है। उसमें उसकी जो बड़ी पिक्चर है वो उन्होंने सामने रखी। अभी देखें बड़ी पिक्चर में आपके सामने अनफोल्ड करने लगा हूँ कि डीजी आईएसपीआर जो है जनरल शरीफ अहमद, उनकी एक्टिविटीज़ का एक पैनोरामिक व्यू मैं आपके सामने रखूंगा। एक एक करके मैं शुरू करता हूँ। ये जो महीना गुजर रहा है फरवरी 2026 का, इसमें डीजी आईएसपीआर लाहौर के अंदर थे, जहाँ एचएसएन कॉलेज जो बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है अंग्रेज़ के ज़माने का, जिसका मकसद बनाने का ये था कि जो पंजाब के फ्यूडल्स हैं और जो पंजाब के जागीरदार हैं, उनके बच्चों के रंग तो ब्राउन होंगे, लेकिन उनको आपने अंग्रेज सेंसिबिलिटी उनके अंदर पैदा करनी है, उनके अंदर एलिटिज्म पैदा करनी है ब्रिटिश सरकार की। और ये प्रोसेस जो है वो 19वीं सदी से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। अब इसमें पाकिस्तान के अमीर तरीन जो कॉर्पोरेट लोग हैं, टॉप सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आप देखें तो इसमें कौन कौन पढ़ा है, इसमें इमरान खान भी पढ़े हैं, इसमें और भी इस तरह के बहुत से लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, मेरा ख्याल है जहांगीर खान तरीन साहब वहाँ पे होते थे, और भी बड़े लोग होते थे। तो एचएसएन कॉलेज में डीजी आईएसपीआर पहुंचे, उन्होंने अपनी, मैं उनकी जो थीम क्या होती है वो मैं एक ही दफ़ा आपको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन वहाँ उन्होंने एक बड़ी भरपूर तकरीर की, फैकल्टी को भी उन्होंने एंगेज किया और बड़ा कुछ उन्होंने किया। लेकिन वही नहीं थे खाली वो, डीजी आईएसपीआर शरीफ अहमद साहब जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ एरर्स एंड टेरर्स, जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी पाए गए। फिर यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, लाहौर में फरवरी के महीने में जो लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी, जो पहले लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन हुआ करता था, अब वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी बन चुका है। ख्वातीन के, अच्छा डीजी साहब ख्वातीन के उधर भी जाते हैं, डीजी आईएसपीआर एक औरत भी रख लें साथ, इतना ज़्यादा जब वजन हो गया है तो डीजी साहब की मदद करने के लिए मैं समझता हूँ एक डेप्यूटी डीजी जो है खातून भी होनी चाहिए, बड़ी इंप्रेसिव किस्म की, कैरिस्मेटिक, वो भी साथ साथ जाया करें तो बड़ा अच्छा होगा। बहरहाल डीजी साहब वहाँ पर भी थे, लेकिन क्या फरवरी में ही खाली बिजी थे? नहीं, डीजी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। जनवरी के महीने में जनरल शरीफ अहमद जो हैं वो एक बार फिर लाहौर और बहावलपुर के दरमियान में पाए गए, और वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ कभी शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल का भी मेरा ख्याल है शुगफ रहा, शहाब नामे के ऑथर जो हैं जनाब शहाब साहब जो थे, जो बड़े टॉप सिविल सर्वेंट थे पाकिस्तान के, वो भी एक ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से वाबस्ता थे। उनके शहाब नामे में उसकी बहुत खूबसूरती से उन्होंने इसका जिक्र भी किया। तो डीजी साहब शहाब वहाँ पर भी थे, शहाब के गवर्नमेंट कॉलेज में भी थे, इकबाल के गवर्नमेंट कॉलेज में भी थे। फिर वो इस्लामिया कॉलेज बहावलपुर पहुंचे जनवरी में, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी एंगेजमेंट की। फिर इसी टाइम पीरियड में वो एक मजहबी इंस्टीट्यूशन है जामिया दारुल उलूम लाहौर, वहाँ पर भी पहुंचे, वहाँ को भी उन्होंने तुलबा को और फैकल्टी को एंगेज किया। पीछे चले जाएं, दिसंबर 2025 में डीजी साहब जो है वो सियालकोट में थे, गवर्नमेंट मरे ग्रेजुएट कॉलेज, जो आपने स्कूल के ज़माने में पढ़ा होगा ना कि शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट मरे कॉलेज जो है वहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री ली, तो वो जो शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल का सियालकोट का कॉलेज है वहाँ भी डीजी साहब पहुँचे। नवंबर का जो 11वां महीना है 2025 का, उसमें डीजी साहब का वक्त जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर गुजरा, जहाँ पर वो मिलीनियम यूनिवर्सिटी कॉलेज, यूनिवर्सल कॉलेज जो है टीएमयूसी, जो मेरा ख्याल है फैसल मुश्ताक साहब का है, एंड फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल भी उसके साथ है, वहाँ पहुँचे। फिर वो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पहुँचे पिंडी में, फिर वो बीकन हाउस स्कूल में पहुँचे, फिर वो रूट्स के एक और इंस्टीट्यूशन में पहुँचे, फिर वो जामिया तूरुल रशीद जो है वहाँ पर पहुँचे। अब 10वां महीना जो है अक्टूबर 2025 का, उसमें वो एक्टिव रहे दोबारा लाहौर और एबटाबाद में। अब लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट कॉलेज लड़कियों का जो है वहाँ पहुँचे, जो यूनिवर्सिटी बन चुका है। फिर बहुत सी और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में वो एबटाबाद में पाए गए, वहाँ पे उन्होंने एंगेजमेंट की फैकल्टी के साथ और स्टूडेंट्स के साथ। 9वां जो महीना था 2025 का, सितंबर 2025, उसमें डीजी साहब पाकिस्तान की बहुत मेहनत कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं कितनी मेहनत कर रहे हैं, इससे आपको अंदाजा होता है। मैं ये पैनोरामिक पिक्चर आपके सामने रखना चाह रहा था। जब आप एक वाक्य को देखते हैं, एक खबर, एक हेडलाइन सुनते हैं, तो आपको लगता है कि उधर चले गए, इधर चले गए, लेकिन तो मरी और लाहौर के दरमियान में एक्टिव थे। मरी में आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस जो है वहाँ पर डीजी साहब पहुँचे। फिर मरी में ही कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी जो है वहाँ पर डीजी साहब पहुँचे। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट मरी में भी डीजी साहब पहुँचे, और जामिया और वतातुल वस्का कोई मजहबी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, इसमें ये बात नोट कीजिए कि जो की इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ की फैकल्टी इंपॉर्टेंट है, जहाँ स्टूडेंट्स अपर मिडिल क्लास घरों से आते हैं, जहाँ से पाकिस्तान की एक पोटेंशियल लीडरशिप पैदा होगी, जो पाकिस्तान के इदारों के अंदर आएगी, जो बाहर जाएगी, पाकिस्तान का डायस्पोरा क्रिएट करेगी, जो आईटी के अंदर आएगी, जो सिविल सर्विसेज में जाएगी, जो मीडिया में जाएगी, जिसमें से लोग वकील बनेंगे, वो लड़कियाँ जो शादियाँ करके अच्छे घरों में जाएंगी। तो बाकायदा एक रिसर्च करके डिसाइड किया गया है कि कहाँ कहाँ जाके आपने एंगेजमेंट करनी है, और वहाँ की फैकल्टी भी इंपॉर्टेंट है। फिर जाहिर है कि उसके साथ आप पेरेंट्स को भी एंगेज करते हैं, ये पूरा प्रोसेस। अभी अगर सारी डिटेल मैं आपको देता चला जाऊँ तो हर महीने, कोई महीना ऐसा नहीं है 2025 का या 2024 का जिसमें डीजी आईएसपीआर जनरल शरीफ अहमद इतनी ही तनदुही से, इतनी ही मेहनत नहीं कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसको मजाक में मत लें। जिस तरह से कोई हुकूमत कहीं पर भी एक प्रोजेक्ट बनाती है, एटम बम बनाने का, न्यूक्लियर एनर्जी का, चांद को फतह करने का जो प्रोजेक्ट है कि हमने मून पे लैंड करना है, या हमने कोई न्यूक्लियर सबमरीन्स क्रिएट करनी है, उसी तरह का ये वॉर फुटिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका मकसद ये है कि आपने कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पाकिस्तान के बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, इससे पहले वो कराची जा चुके हैं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अब तक पाकिस्तान का नहीं बचा जहाँ डीजी आईएसपीआर ने एक या दो दफ़ा जो है पिछले 2-2.5 बरस में विजिट नहीं किया। और उसकी इंटेंसिटी जो है वो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत में इजाफा होगा। अब इन सारी की सारी जो एंगेजमेंट्स होती हैं डीजी आईएसपीआर की, इसकी थीम क्या होती है? इसकी 3 प्रिंसिपल थीम्स हैं। इसकी पहली थीम ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉरफेयर हो रही, जिसमें मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है,